میرا بھی تعلق رہا ہے لوگوں سے نا، ہم نے بھی اپنے واٹس ایپ نمبر شیئر کیے ہوئے ہیں، تو کئی لوگ چاہ رہے تھے مجھ سے کہ یار ہم تو آدھے گھنٹے کا شو دیکھتے ہیں، پورا ہفتہ انتظار کریں، اب جاتے کیسے ہیں، ہوتا کیا ہے، واپس جب آپ آ جاتے ہیں تب کیا ہوتا ہے، اور شروع کیسے ہوا، کس نے کیا، پاکستان میں نہیں ایشیا میں پہلے، تو اس کے پیچھے کون ہیں، اور اتنے عرصے سے آپ کر رہے ہیں، کہاں کا، اتنا سوال میں کوشش کرتا ہوں بتانے کی۔ 2008 میں ہمیں دیا گیا تھا ایک سمجھ لیں اسکرپٹ دی گئی تھی کہ یہ آپ نے آڈیشن پڑھنا ہے اس کو یاد کر کے نا، تو میں ادھر ٹہل رہا تھا یہاں پر، اور میرے ساتھ کو ہوسٹ تھے ہمارے اشفاق بلوچ، ہم دونوں جو ہے نا وہ یاد کر رہے تھے اور بڑے پریشر میں تھے، شوق تھا بچپن سے ہی، آپ سمجھ لیں کہ ایکس فائلز کے ہم فین رہے، اور ایسے فین رہے کہ اس وقت 7 سیزن اویلیبل تھے پاکستان میں، 8واں اور 9واں مل نہیں رہا تھا، تو ہمیں اتنا کریز تھا اس چیز کا کہ ہم نے اپنے دوست آ رہے تھے دبئی سے، تو ان سے منگوایا تھا کہ بھائی یہ دیکھ، تو پتہ چلا جی ایکسپریس نیوز جو ہیں وہ کچھ اس طرح کا کام کرنے جا رہے ہیں، ہمارے دوست محسن احمد وہ پروڈیوسر تھے یہاں پر آلریڈی، تو انہوں نے کہا کہ یار آڈیشن ہو رہے ہیں آپ بھی آ جاؤ، میں کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم جب پہنچنے والے تھے رستے میں ہی تھے، مجھے یاد ہے میں ہل پارک میں تھا، میں لیٹ ہو گیا تھا، تو مجھے ان کا فون آیا کہاں ہو، میں نے کہا یار میں یہاں ہوں، کہتے ہیں بس ہو گئے آڈیشن اب آپ واپس چلے جاؤ، خیر میں گھر والوں کا پہلے تو کہا ہو گئے ہیں سلیکٹ ہو گئے لوگ، پھر کہہ رہے ہیں کہ، تو پتہ چلا کہ جو لوگ سلیکٹ ہوئے تھے ان میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے، 2 لڑکے تھے ایک لڑکی تھی، وہ بھائی ہانٹڈ لوکیشن سے ڈر کے پہلے آڈیشن تو ان کا آفس میں تھا، پھر انہوں نے فیلڈ پر جا کے ایک موسٹ ہانٹڈ لوکیشن پہ جا کے ان کو آڈیشن لینا تھا، اور جب وہاں لیا نا تو ان سب نے کہا کہ ہم نہیں کر رہی ہے، تو خیر اب ان کے اوپر پریشر بھی آ گیا کہ یار ہمیں شو ایئر کرنا ہے، تو جیسے بھی ٹیڑے مڑے میں اب چلاؤ، تو مجھے یاد ہے یہی ہم وہ اپنا اسکرپٹ یاد کر رہے تھے، لکھا تھا ہدایت سار نے بڑے مشکل، اور اس کے بعد تھوڑا سا قسمت کہہ لیں کہ ادھر بھی ان پر پریشر آ گیا، میں لیٹ ہونے کے باوجود دوبارہ آ گیا، تو 2008 سے اب تک جو ہے نا جاری و ساری، مجھے یاد ہے ہمارے جو آنر ہیں چینل کے، ان کی خواہش تھی، ایک سینٹ پہ شو آتا تھا گھوسٹ ہنٹرز، گھوسٹ بسٹر، گھوسٹ فائنڈرز، اس کو انہوں نے کہا تھا کہ یار پاکستان میں ہم نے یہ کرنا، تو ان کی خواہش پر، ان کی سمجھ لیں آئیڈیا پر جو ہے نا یہ شروع، کچھ بچپن میں بھی ایسے واقعات گزرے، میں نے پتہ نہیں کہیں بات کی ہے نہیں کی، شاید نہیں کی، ایک تو یہ کہ اکیلا ہارر فلم نہیں دیکھ سکتا میں، اور دوسرا یہ کہ مجھے کچھ یار لائف میں نا پہلے سے کچھ ایسے انسیڈنٹس رہے ساتھ جو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کام کروانا تھا مجھ سے۔ اب میں آپ کو بچپن کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے ایک ملنے والے تھے، ان کی وہ پڑھتے پڑھاتے تھے، علم رکھتے تھے، حالانکہ مسلمان نہیں تھے وہ، ہاں وہ سمجھ لیں کرسچنس تھے، اور ہمارے جو ڈرائیور بھائی تھے نا ان کی بھابھی پر تھے اثر، اب وہ ہمارے گھر پہ آتے تھے وہ ملنے میں، ہمارے ڈرائیور بھائی جو ہیں اشرف بھائی، انہوں نے کہا کہ یار یہ آتے ہیں، انہوں نے ذکر کیا کہ میری بھابھی کے ساتھ ایسا ایسا مسئلہ ہے، آپ لوگ پڑھتے پڑھاتے پلیز چلیں اور دیکھ لیں ان کو علاج کی غرض سے، تو نا گارڈن میں رہتے وہ، گارڈن ایسٹ کے اندر شو مارکیٹ کے پاس، میں پتہ نہیں کیوں چلا گیا، ایج میری ہوگی 12-15 سال یا اس سے بھی کم کر لیں، مجھے یاد ہے یار 2nd فلور پہ ان کا فلیٹ تھا، اور گئے ہیں تو ان کی بھابھی کو نا انہوں نے بیڈ سے باندھا ہوا تھا، واقعی دوپٹوں سے نا ایسے باندھا ہوا تھا، پیر پتہ نہیں کھلے تھے بند تھے، میں جب اندر گیا نا مجھے ایک عجیب سی اسمیل بھی آئی بھی، اب ہم ان کو ماموں ماموں کہتے ہیں جو پڑھتے، وہ ان کی 2 بیٹیاں، وہ 3 لوگ، ڈرائیور بھائی، میں اور ان کے بھائی جو ان کی بھابھی کے ہسبینڈ، تو مجھے یاد ہے شام کا وقت تھا 3-4 بجے، اب نا بھابھی ان کی ایسے پڑی ہیں جیسے کوئی پیشنٹ ہوتا ہے، وہ آ کے کھڑے ہوئے ان کے پاس اور وہاں پڑھنا شروع ہو گئے، یار اتنی عجیب زبان نا، جیسے ہماری سندھی بھی اردو ان سب کو مکس کر لیں، آپ سمجھ ہی نہیں آ سکتے، آپ اس میں ایسے لفظ بھی تھے، ہاپڑا داپڑا چڑاپڑا، اس طرح کے لفظ بھی تھے، اب میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا پہلے وہ آہستہ آہستہ پڑھنا شروع ہوئے، پہلے وہ، پھر ان کی دونوں بیٹیاں،
پڑھ رہی ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں. تو ان کی بھابھی جو ہے نا وہ موو ہوئے, ان کی موومنٹ شروع ہوئی. اب جیسے جیسے وہ لاؤڈ ہوتے گئے ان کی موومنٹ اور بڑھتی گئی تیز, وہ چیخنا شروع ہو گئی. مجھے یاد ہے کھڑکی بند تھی شیشوں کے اس پہ دروازے پہ. یار وہ چیخ کے پڑھ رہے ہیں, وہ وہاں پر چیخ رہی ہیں, برا بھلا کہہ رہی ہیں, نازیبا الفاظ استعمال کر رہی ہیں, اور ان کا جو ہے نا پوزیشن جو ہے نا اس کا علاج چل رہا ہے. اب میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں, ان کو بھی دیکھ. ایک دم جب وہ بالکل پیک پہ پہنچ گئے نا, چیخو پکار کر کے, اور پتہ نہیں کہ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے مجھے پڑھنا شروع کیا. ان کی بھابھی ایک دم ایسے گری, ٹھیک ہے, ایسے گری, اور جو شیشہ تھا نا کھڑکی کا وہ بلاسٹ ہو گیا. میں اپنی آنکھوں دیکھ ہوا, وہ جو کھڑکی تھی نا وہ باہر کھلی ایسے, اور شیشہ ٹوٹ کے وہ وہاں بے ہوش ہوئی نڈھال, وہ ایک دم پھٹا اور کھڑکی کھلی. اور ان کی جو ماموں جن کو ہم کہتے تھے, انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو وہ چیز نکل گئی ہے, اور فلاں درخت کو تم جا کے دیکھو گے نا تو اس کی شاخ بھی ٹوٹی ہوئی ہوگی. بقول علاج کرنے والوں کو بتاتے ہیں کہ کوئی ایسی نشانی دے کے جاتے ہیں جو انسان نہیں کر سکتا. ایکس فائلز میری ایج میں شاید ہی کوئی دیکھتا ہو اس وقت. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 90s, بلکہ ہاں ارلی, جب میں 19 سال, تب سے اتنا مجھے کریز تھا اس کا, پہلے کچھ ہٹ کے کچھ ڈیفرنٹ کرنے کا. اس کے علاوہ بھی یار بڑے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. اللہ کا کرم یہ ہوا کچھ ایسے پیارے لوگوں نے ہمیں گوارا, تو وہاں جو دیکھا نا, تو آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے کیسے پیارے لوگ ہیں, کیسے کیسے اللہ نے ان کو نوازا, اور کیا کیا ان کے پاس ماشاءاللہ طاقتیں ہیں. اور بس تماشے کچھ جگہوں پہ مطلب سمجھ لیں کہ بولا نہیں جاتا ہم سے, اور وہ ہوتا ہی ہے کہ اس قدر اس چیز کا اثر ہو جاتا ہے, یا وہ آپ کے خوف کی اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں. میں بتاؤں آپ کو, اس ہم شوٹ کر رہے تھے, جب میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سب دیکھا, ریکارڈ کیا نا, میرا ہاتھ تو ایسے ہی نیچے آیا بالکل, نہ کچھ بولا جا رہا ہے نہ ہل. اکثر ہو جاتا ہے یار, میں کہہ تو رہا ہوں کہ ہر دوسرے شخص نے نا کچھ نہ کچھ ایسا انسیڈنٹ ضرور محسوس کیا اپنے جو سمجھ سے بالا. فلیٹس میں زیادہ تر ہمیں رپورٹس ہوئے ہیں یہ کہ ایسا لگتا ہے کوئی کینچوں سے. ایسا بھی ہوتا ہے ہم ایسی جگہوں پر بھی گئے ہیں جہاں سے آوازیں آتی تھیں اور ہم نے جا کے خود سنی, اور ہم جا کے جب اوپر گئے تو وہ جگہ ایک عرصے سے لاک تھی. تو یہ اکثر ان کی جو ہے نا اس طرح کی رپورٹس تو ہر دوسری جگہ پہ ہیں. کئی لوگ نا یہ پہلے یہی سمجھتے تھے. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes
town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. लेकिन पता नहीं क्या वो उनको, वो गए खिड़की के ऊपर रिकॉर्ड करने के लिए, उनका हाथ उन ब्लॉक्स पे लगा और वो ब्लॉक्स नीचे। कहते हैं यार मैंने सिर्फ हाथ रखा है, मैंने उसको पुश नहीं किया। अब जैसे ही वो ब्लॉक्स नीचे गए ना, ऐसा पथराव शुरू हो गया ऊपर, जैसे बारिश नहीं होती यार, कुछ 20-25 पत्थर जो है ना, उनकी आवाज़ें तो हमने रिकॉर्ड की। चलो कोई इंसान फेंक रहा, दूर से फेंक रहा यार, 2, 4, 6, 8, 10 फेंक देंगे। और उधर ना तो बंदा ना बंदे की जात। हमसे गलती ये हुई, हम बजाय बाहर भागने के ना, हम उसके अंदर और चले गए। अब हम ना उससे फंस गए अंदर। अब क्या करें? जब निकलने की कोशिश करें, डर लगे, क्योंकि वो टीन की चादर और उसमें ना ऐसा लग रहा था कि वो पत्थर हमारे ऊपर आ जाए। निकलने का रास्ता नहीं था, पहाड़ थे चारों तरफ, जाना तो वहीं से था। अब एक ख्याल ये आया कि अच्छा जी, हमसे जो ब्लॉक्स हमसे गिर गए हैं अनजाने में, तो उनको हम दोबारा रख देते हैं। इनको कभी मौका नहीं देना होता आपके ऊपर चढ़ाई करने का, क्योंकि ये फिर कोई आपका बहाना बना लेते हैं। इसने ये किया, मुझसे गलती हुई थी, पिंडी में मुश्ताक को मैंने कह दिया था वो जो कच्चा गोश्त खा रहा था, ऐसे तो जानवर खाते हैं। इस बात को लेके उसने हमें इतना दौड़ाया ना कि हम जानते हैं क्या हो, कितनी सी बात है, लेकिन वो बात पकड़ लेते हैं आपकी। तो मैंने क्या किया, कोशिश की कि भाई हम वैसे ही कर देते हैं, गलती हो गई, माजरत चाहते हैं। कामरान ने भी बड़ी मुश्किल हमने ब्लॉक रखी। अब मैं देखने गया कि वो आवाज़ें, वो पत्थर आ कहाँ से रहे थे, तो यकीन जाने जब हम पीछे गए ना है तो वहाँ पर उन जंगलों में एक वाहिद खुश्क दरख्त, आसपास सब हरे भरे हैं, घने हैं, और उनके बीच में एक खुश्क दरख्त मिला। मैं अगर 100 जगहों पर गया हूँ ना, तो 90 जगहों पर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे किसी पुरसरार जगह पर ना बिला वजह वो दरख्त खुश्क होगा, आसपास सब घने होंगे, पानी वहाँ भी पड़ रहा होगा, वहाँ भी पड़ रहा होगा, लेकिन कोई एक जो है ना आपको पूरा खुश्क ज़रूर मिलेगा। तो ये निशानी होती है बहुत बड़ी। अब उन्होंने वहाँ सांप मारा था, वो उस पर गुस्से, उन्होंने वहाँ पर कोई बेअदबी की, नापाकी, उस पर गुस्से में। देखें, हमारे ईमान का हिस्सा तो है कि जंगलों वीरानों में ये होते हैं, तो जब हैं तो फिर हमें एहतियात भी करनी। बड़े बूढ़े ऐसे नहीं कहते यार, ज़रा सी एहतियात बचा देती है, आपको फ़ायदे पहुंचा देती है। इनमें अच्छे भी बहुत होते हैं। अक्सर ना, आपको पता नहीं आपके साथ हुआ है नहीं हुआ, मेरे साथ तो हुआ है। मैं जा रहा हूँ ना कहीं, मुझे खुशबू आती है, जैसे कहीं गुजर रहे हों, एक खुशबू का झोंका आता है। अच्छा, आसपास कोई गाड़ी भी नहीं जाती, कोई इंसान भी नहीं जाता, कोई ऐसा घर भी नहीं होता कि कोई अगर आ जाए ना, मैं तो ये समझता हूँ कि इंसान को सलाम कर लेना चाहिए। मैं कर भी देता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, नज़र नहीं आ रहे लेकिन मैं सलाम कर देता हूँ। बुरी स्मेल की बात कच्चे गोश्त की आती है, सड़े हुए गोश्त। मैं कहता हूँ टीम को अवार्ड मिलना चाहिए जो ये बर्दाश्त करती है। जी, किस लेवल की स्मेल होती हैं, और यकीन करें रुमाल और मास्क भी काम नहीं आते। आपने देखा होगा अक्सर मैं मास्क पहन, वो भी काम नहीं आते। अल्लाह बचाए यार, अल्लाह बचाए, बड़ी अजीब स्मेल। नहीं, बिल्कुल लगता है, मैं आज भी डर जाता हूँ, 12 साल बाद भी डरा मुश्ताक के पास में। और एक लिमिट है हमारी, एक लिमिट है। देखें, ये भी अल्लाह की, और जहाँ तक हमारी बर्दाश्त होती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ ही रही है। वैसे आप 2008 में देखें तो हम तो एक आवाज़ सुन के भाग जाते थे। आगे फिर कोशिश की, और लोगों ने कहा कि यार आप जाते हैं तो कोशिश तो करें, तो फिर कोशिश की। इनसे बातचीत का आगाज़ हमने किया, इनके लिए ताइफ ले जाने का, इनके पीछे 1500 किलोमीटर सफ़र तय हम लोगों ने किया। इनके लिए जदीद इक्विपमेंट्स जो हैं पाकिस्तान में, सबसे पहले वो क्या है, एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर इंपोर्ट किए गए, जो इंटरनेशनल गोश्त हंटर्स यूज़ करते हैं। सबसे लेटेस्ट अभी आप समझ लें थर्मल इमेजिंग कैमरा इस्तेमाल हो रहा है, जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। हमारी समझ लें फोर्स, हमने स्पेशल परमिशन अप्रूवल के साथ इसको इंपोर्ट किया है। तो जदीदियत के अंदर, जद्दत के अंदर सबसे पहले समझ लें खुद ब खुद ही लोगों के कहने पे, मशवरों पे अमल करते हुए दुनिया से आप ये करें, आप ये करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसा भी हुआ, कई ऐसी रिकॉर्डिंग्स भी आई हैं, कई ऐसे प्रूफ्स भी मौजूद हैं जिनको डिनाई नहीं किया। मैं तो ये समझा हूँ कि अगर आप एक आपके अपने ऊपर है,
اگر آپ ایک شدید ہانٹڈ ہاؤس کے اندر جا رہے ہیں اور آپ کا یہ ذہن ہے کہ ہر چیز کی وجہ سائنس ہے، سائنس، تو آپ کو وہاں پر دروازہ بند ہونے کے پیچھے لگے گا ہوا ہے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی آپ کے پاس ہوگی، آپ کو ہر چیز کی وجہ سائنس ملے گی. اور اگر وہی انسان بلیف کے ساتھ جائے گا کہ نہیں یار یہاں پر پرسرار مخلوق ہے، تو اس کو ہر چیز کی وجہ وہ، یہ تو فیکٹ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن میرے پاس کئی ایسے اسٹیٹمنٹ موجود ہیں لوگوں جن کے الفاظ ہیں یہ کہ پہلے ہم نہیں مانتے تھے، پہلے ہم نہیں جانتے تھے، پہلے ہم غلط سمجھ. میں یہ کہتا ہوں مت مانو یار، تم کوئی ضرورتی نہیں ہے، مت مانو، لیکن احتیاط میں جو ہے نا وہ یہ نہ کرو. ہم سے پہلے کی ہے نا مخلوق. چلے ہم علم کی بات کر رہے ہیں، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. علم بھی اگر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یار آپ کچھ پھینکیں مت، خالی جگہ پہ بھی مت، آپ بے احتیاطی نہ کریں، آپ ناپاکی نہ کریں، آپ پردے کا خاص اہتمام کریں، تو اس میں اتنی برائی. تھوڑا سا ویٹ، میں بتاؤں نا، اکثر بچپن میں ہم سے ایمرجنسی ایک نیچر کال لگ جاتی، سب حاجت آ جاتی نا. مجھے بھی یاد ہے میں بچپن میں جا رہا تھا تو مجھے امی سسو آ گئی، تو مجھے یاد ہے والدہ کے الفاظ یہ تھے کہ کھانس لینا 3 بار. کوئی جھاڑیاں بچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، پانی پی لیتے ہیں. مجھے یاد ان کا 3 بار کھانس لینا. میں کھانسا پہلے 3 بار، اس کے بعد. تو یہ کھانسنا کس کے لیے ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا. آپ نے ایک واش روم بنایا ہوا ہے نا، بیت الخلاء آپ جگہ بنائی ہوئی گھر کے اندر اپنے، تو باہر کس سے احتیاط کر رہے ہیں؟ اور اگر 3 بار کھانسنے میں کیا ہے؟ درخت ہیں، درخت جو ہے وہ ہم تو اب لگا رہے ہیں نا، تو آپ کو فائدہ ہی. خاص کر جو پرانے درخت ہیں نا ہمارے، دیکھیں ہوتا کیا ہے، یہاں پر آپ نے 100 سال گھر پرانے سنے ہوں گے، 150 سال، 200 سال پرانے، لیکن ایسے درخت موجود ہیں ایمن جن کی عمر 5 ہے، ہمارے آس پاس میں ہے. اب 500 سال پہلے سے ایک درخت موجود، اس وقت ہمارے بڑے بھی پیدا نہیں ہوئے. ایک پرانی جگہ ہے، پرانی مسکن ہے، تو ان کی عمریں بھی بہت ہوتی ہیں. بلڈنگز تو آج ہیں کل نہیں، ڈیمولش کر دیتے. درخت وہیں کے وہیں ہیں، برگد کے، پیپل کے، بیری، یہ ہوتے ہیں عمر دراز درخت، ان کی 1000 سال عمر ہوتی ہے. تو پرانے درختوں میں ان کا مسکن ہوتا ہے. اب اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی کیونکہ عمر بہت. درختوں کو یار میں بتاؤں آپ کو، غیر ضروری جو کاٹنا ہے نا، وہ آپ کو کیا نقصان دے رہے ہیں؟ غیر ضروری طور پر آپ ان کو کاٹ رہے ہیں. مجھے انڈیا سے میسیجز آتے ہیں ہماری ہندو برادری کے، وہ کہتے ہیں بھائی ہماری مجبوری ہے، ہمارا کام ہے، ہمیں کاٹنا ہے، ہم کیا کریں. تو بڑی اچھی بات کسی نے کہی کہ یار آپ جو ہے نا ان کو اپنی مجبوری بتا دیں اللہ کو کہ میری مجبوری ہے جی، میں نے یہاں سے دیوار نکالنی ہے، روڈ نکالنا ہے، میری مجبوری ہے، اور اگر کوئی ہے یہاں پر تو ہٹ جائے. پھر ان کو 24 گھنٹے کا ٹائم تو دیں، 24 گھنٹے دے دیں، اگلے دن کر لیں آپ. تو یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہیں. کئی ہیں، خواتین کو لے کے، بچوں بچیوں کو لے کے کئی ہیں یار. میں تو سمجھا کر لیں. شروعات ہی کراچی سے ہوئی تھی. پہلی ایپیسوڈ تھی ہماری سخی حسن قبرستان، جس میں آڈیشن بھی ہوا تھا ہماری ایکس ٹیم کا، جو پہلے ٹیم تھی جو وہاں سے بھاگی تھی. ہماری بھی پہلی ایپیسوڈ وہیں تھی. اور اس کے بعد سے جی، پہلے تو ہم شاید ہی کوئی قبرستان تھا جس کو پورے پاکستان میں، لیکن جب نورانی کا ایک انسیڈنٹ پیش آیا، اس کے بعد سے ہم نے توبہ کر لی اور ہم نے کہا کہ آج کے بعد ہم کسی قبرستان کو یا مزار شریف کو انویسٹیگیٹ، یہاں گنجائش نہیں ہے غلطی کی. انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، ہنسی آ جاتی ہے، پیر آ جاتا ہے قبر پہ یار. تو میں نے توبہ کی اور وہ دن ہے آج کا دن ہے. میں خود جاتا ہوں، ہر جمعرات جاتا ہوں، لیکن کوئی مزار شریف اور کسی قبرستان کو ایمن آن ریکارڈ ایک جانور غائب ہوا ہے، آن ریکارڈ، نہ صرف ڈی ایس ایل آر کیمرے میں، تھرمل امیجنگ کیمرے. کراچی کی موسٹ ہانٹڈ لوکیشنز میں کچھ ایسی بھی ہیں جن کی پرمیشن نہیں ملتی. وہ ایسے ہیں کہ ہم ان کو لکھ کر بھی دے دینا کہ جی ہم اپنی ذمہ داری پر جا رہے ہیں، کچھ ہوا، لیکن پھر بھی اگر آپ مجھے کہو کہ ایک جگہ آپ نے جانا ہے، مجھے پتہ ہے وہاں آپ جاؤ گے نقصان اٹھاؤ گے، بالکل میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں. بالکل. آپ مجھے کہو میری ذمہ داری ہے، میری مرضی ہے، جو ہوگا میں ذمہ دار ہوں، لیکن مجھے تو پتہ ہے نا، تو میں آپ کو نہیں جانے دوں گا. اس طرح کچھ جگہ ہیں، آج بھی میں کوشش میں ہوں. ایسا بھی ہوا 8 سال لگ گئے مجھے کسی جگہ کی پرمیشن اپروو کرانے میں، لیکن میں لگا رہا. اور خود بخود جب آج ماشاء اللہ سے گوگل پہ آپ موسٹ ہانٹڈ لوکیشنز لکھیں نا، تو وہ آتی ہیں جن کو ہم نے ایکسپلور کیا تھا.
حیدرآباد شمشان گھاٹ، سکھر بندر روڈ حویلی، کارساز روڈ اور یہ نورانی، اس طرح پھر ہم کوئٹہ بھوت بنگلہ، سبزل روڈ، مطلب آپ سمجھیں کہ زیارت سے لے کے ان 16 سالوں میں ہم نے نہیں دیکھا کہ جائیں گے زندہ واپس آئیں گے. ریسنٹ واقعہ ریسنٹ ہی ہوا ہے، تب 2-3 مہینے ہوئے ہیں اس بات کو. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ ایسی ایسی جگہوں سے ہو کے آ جاتے ہیں، آپ کو کچھ ہوتا نہیں ہے، کوئی چیز فالو نہیں کرتی آپ کی فیملی پہ، کچھ اس طرح کے اثرات وغیرہ. تو اب سے پہلے تک میں کہہ دیتا تھا کہ نہیں یار ایسا کچھ نہیں ہوتا، کرم رہا ہے، دعائیں ہیں ساتھ. لیکن مجھے محسوس ہوا کہ کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی لمٹ کا خیال رکھنا چاہیے. جہاں جہاں آپ کی لمٹ کراس ہوتی ہے نا، وہاں پھر آپ پرابلم میں آتے ہیں. شیخو پورہ جانا ہوا، ہمارا لاہور کے پاس ہے. یہاں یار ایک درخت ہے کھجور کا، جو پورے شیخو پورہ گاؤں کا نام ملو گاؤں ہے، وہ پورے ملو گاؤں کے اندر کوئی دوسرا درخت نہیں ہے ویسا، وہ ایک ہی ہے. اور جس ٹیلے پہ تھا نا وہ، اس کے مالک نے اس کے اطراف کی 4-5 ایکڑ کی جگہ، وہاں تو کنال ہوتے ہیں، ایکڑ جگہ جو ہے اس کو خالی چھوڑا ہوا تھا. کیوں؟ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر جی آگ نکلتی ہے اس درخت میں سے ہر جمعرات کو، اور آس پاس کے جتنے علاقہ مکین ہیں ان سب نے وہ دیکھی ہے، رپورٹ کی ہے. اتفاق سے میں جمعرات کے دن نہیں پہنچ سکا وہاں پر، لیکن میں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا اس درخت کو تو لٹرلی ایسا لگ رہا تھا جیسے اس میں روز آگ لگتی ہے. ہمارے چولہے کے برنر ہوتے ہیں نا کالے سیاہ، وہ کلر کی اس کی یار وہ تھی، تنا تھا اس کا جیٹ بلیک، عمر بھی اتنی، واحد اکیلا وہ. اب جب میں قریب جا کر دیکھا تو 4-5 ایکڑ تو نہیں، لیکن 1 سے 2 ایکڑ زمین ویسے ہی کھلی چھوڑی ہوئی. اور جو مالکان نے اس 5 ایکڑ کو کم کر کے 2 ایکڑ پہ لائے نا، وہ بہت مسائل میں گھرے رہے. پہلے وقتوں میں ان کے ساتھ کیا ایگریمنٹ تھا کہ جی یہ جگہ آپ کی، آپ رہیں ادھر، کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں جائے گا، کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا آپ کو، ہم اپنا کام کریں. لیکن آنے والی نسل جو ہے کہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، زمین خالی ہے، اس کو ہم آباد کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں. انہوں نے جہاں اس کو قریب کرنے کی کوشش کی انہوں نے بھگتا. اب میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اس درخت کا تنا، جو گاڑی جا نہیں پا رہی تھی، موٹر سائیکل لی وہاں سے، میں سیڑھی لکڑی کی اٹھا کے نا کندھے پہ چلا گیا کہ جی میں کلوز جا کے نا خود بھی دیکھوں گا، سیمپل بھی لوں گا، ریکارڈ بھی کروں. حالانکہ جنہوں نے ہمیں بلایا تھا وہ اور جو ہمیں لے کے گئے تھے وہ سمجھنے قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے، ہڈن ہمارا وہ تھے. ان لوگوں نے کہہ دیا کہ جی مغرب کے بعد ہم نہیں جائیں گے وہاں، پانی آپ کو پینا ہے ابھی پی لیں، اگر وہاں چلے گئے تو پھر ہم نے پانی بھی نہیں پلانا آپ کو، کیونکہ مغرب کے بعد ہم آئیں گے نہیں، نہ آ پاؤ گے. ایسی جگہ میں، میرے ساتھ 2-3 ٹیم ممبر، ان کی بائک، ایک ہمیں ویپن دے رہا ہے، ویپن اسلحہ یہ لے جائیں ساتھ. میں نے کہا اس کا میں کیا کروں گا؟ کہتے ہیں جنگلی جانور بھی ہو سکتے ہیں رات کو، وہ بھی، سیڑھی بھی. اب یار بائک پر ہم اترے، اور نیچے ایک ٹویا کہتے ہیں، وہ نیچے ہم گئے. پھر آگے نا ایک سمجھنے ٹیلا بنا ہوا تھا مٹی کا، اس کے اندر وہ درخت تھا. اب میں گیا ہوں، میں نے بھی کبھی اس کی، آپ نے پیپل برگد کے درختوں میں دیکھا ہوگا داڑیاں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، شاخیں بھی کہتے ہیں جن کو. تو سیڑھی مجھے اس لیے چاہیے تھی کہ نیچے تو وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، تو میں سیڑھی لگا کے نا اوپر سے دیکھ بھی لوں گا، ریکارڈ بھی کر لوں. وہاں نا مجھے محسوس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے میرے انٹیریئر، مطلب باڈی کے اندر. اب میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں تھکاوٹ ہے تمہیں، پانی تم نے شاید کم پیا ہے، گرمی بہت ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ میں بڑا خیال رکھتا ہوں. ہمارے ایک ٹیم ممبر پہلے نا ایک دم وہ چیخے کہ میری کمر. اب میں دیکھا تو وہ اکڑ گئے یار، جیسے ایک لکڑی نہیں ہو جاتی، وہ یوں نہ ہو، بالکل ایک بالکل اکڑ گئے وہ اس درخت کے پاس. میں نے کہا کیوں ڈرا رہے ہو ظالم؟ ان کو ہم لے کے آئے، ان کو میں نے بٹھایا. اب بٹھا کے نا میں کہہ رہا ہوں سیدھے ہو، وہ ایسے بیٹھے اور یوں گر گئے، مطلب ان کی کمر بینڈ نہیں ہوئی، ہو رہا نا، یہ نہیں ہوئی، یہ ایسے ہی تھے. اور وہ ان کو پتہ نہیں جھٹکا لگا کیا، بڑی مشکل ان کو ہم بڑا شڑا دعائیں کی. وہ پہلا انسیڈنٹ ہوا. اس کے بعد
میں سیڑھی نہیں لگا سکتا. ہم جس اسٹک سے وہ شاخیں ہٹا رہے تھے نا, لٹرلی کسی نے ہم سے وہ اسٹک ایسے کھینچی اور گئی سیدھی درخت کے اندر. آن ریکارڈ بتا رہا ہوں میں آپ کو. وہاں سے ہم نے کہا واپسی بہتر. اچھا, جو قانون نافذ کرنے والے بھائی وہ رات میں آنا چاہ رہے تھے میرے ساتھ, لیکن میری زبان سے پتہ کیا جملہ نکلا ان کے لیے؟ میں نے کہا ابھی آپ کے بچے چھوٹے ہیں, آپ جائیں. یہ میری زبان سے نکلا, اور وہ مجھے آج تک دعائیں دیتے ہیں کہ آپ نے شکر ہے یہ کہہ کے مجھے بچایا. میں وہاں سے واپس آیا ہوں. اگلے دن میرے نا یہاں درد. اگلے دن بڑا میں نے کزن سے کہا لاہور میں یار یہ ہو رہا, تو انہوں نے کہا ہم نا گھر پہ بھیجتے ہیں آپ کو, وہ ٹیسٹ لے جاتے ہیں, یورین ٹیسٹ لے جاتے ہیں. اب میں انتظار کروں, میرا درد بڑھ رہا ہے. میں نے کہا آپ چلیں. تو لاہور میں ہی ہے ایور کیئر ہے ہاسپٹل. ہم چلے گئے وہاں. انہوں نے میرا سجاد صاحب آپ کو کڈنی میں انفیکشن ہو گیا. یہ بھی بتا رہا ہوں میں 2 مہینے پہلے کی بات. اب سب حیران, میں بھی حیران, یار ڈائریکٹ کڈنی میں بخار کھانسی زکام تو دور, کڈنی میں انفیکشن ہو گیا. ہمیں پشاور جانا تھا, وہاں ہمارا روم بک تھا. کوہاٹ جانا تھا, اسلام آباد شوٹ کرنی تھی. ٹیم نے کہا سب واپس کراچی. میں نے کہا کہتے ہیں چھوڑیں آپ صحیح ہو جائیں پھر. اب نا ایسا تھا یار کہ میں ہر آدھے گھنٹے بعد مجھے واش روم جانا, ہر آدھے گھنٹے. اب گاڑی بھی مجھے چلانی تھی, بائی روڈ بھی آنا تھا. تو ایسا یہ سفر رہا. یہاں آ کے مجھے انہوں نے اینٹی بائیوٹکس دی, کہا کہ 5 دن آپ نے کھانی ہے, اگر آپ کور ہو گئے ٹھیک ہے, نہیں تو کسی یورولوجسٹ کو دکھا دیجیے گا. 5 دن گزرے, ٹھیک نہیں ہوا. میں گیا ڈاکٹر عمران صاحب کو دکھایا, یورولوجسٹ کو. انہوں نے میرے ٹیسٹ کڈنی کا, یورین کلچر کا, بلڈ کا, فلاں ہر طرح کا ٹیسٹ میرے ہوئے. اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یو آر 39 ایئرز اولڈ اینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ. میں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کیا ہو رہا. یہ تو پھر دعائیں کرم ہوا کہ یار ساری رپورٹس کلیئر. ایک انفیکشن تھا, سنا تھا کہ اس طرح کے اٹیک ہوتے ہیں آپ کے اوپر. جب مجھ سے وہ اسٹک لے لی گئی تھی, جب میری ٹیم ممبر کو اس کی کمر کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تھا, اس جگہ کی وحشت میں محسوس کر گیا تھا. لوگوں نے اس درخت میں سے کئی چہروں کو نکال کے مجھے دکھایا کہ یہ دیکھیں آپ کہاں چلے گئے تھے, کس کے پاس تھے آپ, یہ تو دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں. وہ سیڑھی لگانا, اس کے قریب پہنچنا, اس کے پیس کو توڑنے کی جو نیت. انشاءاللہ جی یہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ لوگوں کی چاہ ہے, لوگوں کی خواہش ہے. اللہ پاک نے یار بڑی عزت محبت سے نوازا. لوگ ایکسپریس نیوز کو کہتے ہیں وہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں ایکسپریس نیوز. اور یہ سلام پیش کرتے ہیں کہ 16 سال پہلے پاکستان میں اس طرح کی چیز شروع کرنے والے ایکسپریس نیوز ہی. اور یہاں تک لوگوں نے کہا کہ ہم نے بڑا کچھ سمجھا سیکھا. صرف مسلمانوں نے نہیں, غیر مسلموں نے وہ باتیں کہیں کہ جو ہمارے بڑے بہت ایک تعلق بن گیا, ایک فیملی جیسا بن گیا. ہم ایک اور پوڈ کاسٹ میں گئے, انہوں نے نا اس طرح سے پہلے تعارف کروا دیا تھا کہ وہ سجاد وہ تو ایسے ہی کرتے ہیں, وہ تو ویسے ہی کرتے ہیں. اگلے پوڈ کاسٹ میں انہوں نے شروعات معافی سے کی, اور لوگوں نے نہیں چھوڑا. ان سب طاقتیں مجھے تو نہیں محسوس, لیکن دعائیں اور محبتیں بہت ہیں آپ کے ساتھ بھی ہیں. تو یہ لوگوں کی چاہ ہی ہے جو کسی طرح پوری ہو رہی ہے, ذریعہ ہم بن گئے.